الله تعالى عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ہمارے دارالعلوم مرکز اسلامی کے روح رواں ہر دل عزیز محترم جناب حاجی اقبال صاحب، ان کے برادر مکرم جناب حاجی زبیر صاحب، واجب الاحترام علماء کرام، مہمانان اعظام اور عزیز طلباء، آج کی ہماری یہ مجلس جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں سال رواں کی ختم بخاری شریف کی مجلس ہے، جس کو بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت حاصل ہے۔ سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ ختم بخاری شریف کے موقع پر کی جانے والی دعاؤں کو اللہ تعالی صرف قبولیت سے نوازتے ہیں۔ جو نیک اور جائز دعائیں ختم بخاری کے موقع پر کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرماتے ہیں۔ اب صحاح کی کتابوں میں صحیح البخاری کو یہ اہمیت اور یہ فضیلت جو حاصل ہے، اس کی دو بڑی وجوہات۔ سب سے پہلی وجہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی کمال حسن ترتیب۔ بخاری شریف میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کمال دقت نظر کے ساتھ کمال حسن ترتیب کے اعتبار سے بخاری شریف کے تراجم ابواب اور احادیث بخاری کو جو مرتب فرمایا ہے وہ اپنی مثال آپ۔ لہذا جس طرح بخاری شریف میں غیر مکرر روایات 2513 ہیں، ٹھیک اسی طرح بخاری شریف میں قرآن مجید کی آیات غیر مکررات 2513۔ یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی بہت بڑی خصوصیت، امام بخاری کا یہ بہت بڑا تفرد، اور یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا بہت بڑا کمال۔ علامہ عینی رحمت اللہ علیہ یہ کہنے پر مجبور، ھذا من تفرداتہ وھذا من خصائصہ، اے خصائص البخاری۔ تو گویا کہ ختم بخاری میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے نصوب اربع مشہورہ میں سے من وجہین کی نسبت کو قائم فرمایا۔ من وجہین کی نسبت، جہاں من وجہین یہ ختم بخاری شریف ہے، وہیں من وجہین یہ ختم قرآن مجید۔ یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا بہت بڑا کمال۔ دوسری وجہ امام بخاری کی روحانیت، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا روحانی اثر اور باطنی اثر اس میں کار فرما۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی حیات ہم سب کے لیے پیغام عمل، دعوت عمل۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنے اندر 5 بڑے کمالات کو پیدا فرمایا۔ اب اس کو دھیان سے سننا ہے اور عمل کرنے کی نیت سے سننا ہے، ادھر ادھر کی باتوں میں جائے بغیر۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جن کمالات کو اپنے اندر پیدا فرمایا، ان کو ہم کمالات اکتسابی، کمالات کسبی، کمالات ذاتی کے ساتھ معنون کر سکتے ہیں۔ کمالات اکتسابی
کمالات کسبی، کمالات ذاتی، سب سے پہلا کمال امام بخاری نے اپنے اندر جو پیدا فرمایا وہ ہے کمال الاتقاء، کمال تقوی، کمال پرہیزگاری، اللہ کے خوف کا دل میں آ جانا، کمال تقوی کے مفہوم میں اور 3 کمالات داخل۔ کمال تقوی نام ہے، کمال الاجتناب عن الکبائر، کمال الاجتناب عن الصغائر، کمال الاجتناب عن خصائل الرذائل۔ یہ 3 کمالات، من کل الوجوہ کبائر سے بچنا، من کل الوجوہ صغائر سے بچنا، اور علمی وقار کو مجروح کرنے والی باتیں، خصائل و رذائل، لایانی بیکار باتیں کہ بھائی ہم مجلس میں بیٹھے ہیں، اب آدمی کھلکھلا کر ہنسنے لگا، عالم ہے، طالب علم ہے، مجلس میں بیٹھا ہے اور کھلکھلا کر ہنس رہا ہے، اور اتنی زور سے ہنس رہا ہے کہ آسمانی مخلوق جھانکنے پر مجبور کہ بھائی یہ کھلکھلاہٹ کی آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ آسمانی مخلوق حیران، پھر بڑی مشکل سے ان کی سمجھ میں بات آتی ہے کہ بھائی مرکزی اسلامی نام کے دارالعلوم سے یہ آواز اٹھ رہی ہے، کھلکھلا کر ہنسنا، آدمی کے وقار کو مجروح کرنے والی بات، مجلس میں اپنی انگلیوں کو چٹکانا، ہم مجلس میں بیٹھے ہیں، اب میں میری انگلیوں کو چٹکاتا رہا، تو یہ بھی ایک لایانی حرکت ہے، یہ ایک رذیل حرکت ہے، یہ علمی وقار کو مجروح کرنے والی حرکت۔ کمال اجتناب عن خصائل الرذائل، مجلس میں ہم بیٹھے ہیں تو آدمی پاؤں پر پاؤں چڑھا کر بیٹھے، کمال تکبر کی علامت کہ وہ آدمی مجبوری میں، بیماری میں اگر پاؤں پر پاؤں چڑھا کر بیٹھتا ہے فلا حرج، لیکن بدون عذر مجلس میں اگر کوئی طالب علم، اگر کوئی عالم پاؤں پر پاؤں چڑھا کر بیٹھتا ہے تو یہ علمی وقار کو مجروح کرنے والی بات۔ ٹھیک اسی طرح چلتے چلتے کھانا، کہ بے جیب میں چنے ڈال لیے، اب چل رہا ہے اور کھا رہا ہے بکری کی طرح، گدھے کی طرح، چلتے چلتے کھانا یا کھاتے کھاتے چلنا، دونوں ایک بات ہے۔ کبھی چلتے چلتے کھا رہا ہے، میں دیکھتا ہوں، کبھی کھاتے کھاتے چل رہا ہے، یہ بھی میں دیکھتا ہوں، شاید آپ بھی دیکھتے ہوں گے۔ یہ رذیل حرکت ہے، یہ طالب علم کے وقار کو مجروح کرنے والی حرکت، یہ لایانی حرکت ہے، ایسی حرکات سے بچنا چاہیے۔ تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا سب سے بڑا کمال، کمال تقوی، جن میں 3 کمالات، کمال الاجتناب عن الکبائر، کمال الاجتناب عن الصغائر، کمال الاجتناب عن خصائل الرذائل۔ اس کے بعد چوتھے نمبر کا کمال امام بخاری نے اپنے اندر جو پیدا فرمایا وہ ہے کمال حب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دل و جان سے اللہ کے رسول کی محبت کو اپنے اندر پیدا کرنا۔ خالی زبانڑی بولتی رہے تو زبان کے لیے بولنا بہت آسان، لیکن زبان کے بول کو یہاں اتارنا یہ بہت مشکل۔ دل کی بات، محبت کا تعلق دل سے ہے، زبانڑی سے نہیں۔ یہ زبانڑی کا کوئی ٹھکانہ نہیں، یہ اول پھول کا بکواس کرتی رہتی ہے۔ تو اصل محبت کا مرکز
اصل محبت کا محور ہمارا قلب۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا سب سے بڑا کمال حب نبی، دل و جان سے اللہ کے رسول کی محبت کو اپنے دل میں پیدا کرنا، اللہ کے رسول کی ہر حرکت، اللہ کے رسول کی ہر ادا پر قربان ہو جانا، کمال حب نبی، جس کے نتیجے میں کمال اتباع نبی کا حصول۔ کمال اتباع یہ نتیجہ ہے کمال حب کا۔ پہلے محبت آئے گی، اس کے بعد ہے اتباع۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، دیکھو اتباع۔ اللہ کی محبت کا میزان، اللہ کی محبت کا معیار اگر ہے تو وہ ہے اتباع نبی۔ اگر کوئی اللہ کے رسول کا مکمل طور پر متبع ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ سے محبت کرنے والا ہے، کیونکہ اللہ کی محبت کا معیار اتباع نبی۔ تو کمال حب نبی، کمال اتباع نبی، امام بخاری کے کمالات۔ چھٹا کمال امام بخاری نے اپنے اندر پیدا فرمایا، کمال اظہار لتعظیم الحدیث، کمال اظہار عظمت حدیث، حدیث کی عظمت کا کامل طور پر اظہار۔ آج ہم قریب اس سے ہیں محروم۔ ہمارے سامنے بخاری شریف یا سیاح کی کوئی کتاب ہوتی ہے اور اس کے سامنے ہونے کے باوجود اگر استاد غائب ہے تو ہم لایانی حرکات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ ہماری کمزوری۔ یہاں کمال اظہار عظمت حدیث، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا بہت بڑا کمال۔ بخاری شریف کے لکھنے کے وقت میں کمال اظہار عظمت حدیث کرتے ہوئے ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے امام بخاری نے غسل فرمایا۔ موسم کیسا بھی ہو، سردی کا ہو، گرمی کا ہو، بیمار ہو، تندرست ہو، کیسی بھی حالت میں ہو، سب سے بڑا کمال اظہار عظمت حدیث کہیں یا اظہار تعظیم حدیث کہیں، بات ایک ہی ایک۔ ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے غسل کرنا، 2 رکعت نماز پڑھنا، دعائے استخارہ کرنا، اس کے بعد حدیث کو بخاری شریف میں تحریر کرنا، قلم بند فرمانا۔ یہ کہنے کو بہت آسان بات، عملی اعتبار سے مشکل ترین بات۔ آج قریب ہماری محرومی یہ ہے کہ احادیث کے پڑھنے سے پہلے ہمیں وضو کی بھی توفیق نہیں ہوتی، غسل تو بہت دور کی بات، طہارت صغریٰ سے بھی ہم محروم، طہارت کبریٰ بہت دور کی بات۔ تو یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے کمالات ہیں، کمالات اکتسابی، کمالات کسبی، کمالات ذاتی۔ اب ان کمالات کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے عطا، اللہ کی طرف سے بخشش۔ جب بندہ کچھ کرتا ہے تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اللہ کا فضل حرکت میں آتا ہے، اللہ کی رحمت حرکت میں آتی ہے اور بندے کو نوازتی ہے۔ امام بخاری نے جب ان کمالات کو اپنے اندر پیدا فرمایا تو اب اللہ کی طرف سے عطا، جن کو ہم کہیں گے کمالات عطائی یا کمالات وہابی، جو اللہ کی طرف سے عطا کیے گئے
کمالات ذاتی کے صلے میں اللہ نے ان کمالات کو عطا فرمایا۔ اگر کوئی بدون کمالات ذاتی کے اللہ سے کمالات عطائی کو مانگے تو این خیالست و محالست و جنون۔ اور مسلمان جو دعا کرتا ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ پاک ہم تو ماننے والے نہیں، تو مان جا۔ جو چلا چلا کر رو رو کر دعا کرتے ہیں نا، اس میں یہی مطلب ہے کہ ہم تو جیسے تھے ویسے ہی، دعا کرنے سے پہلے جیسے تھے دعا کرنے کے بعد بھی ویسے رہیں گے۔ بیچ دعا میں تو بدل جا، تو مان لے، ہم ماننے سے رہے۔ یہ کمالات اللہ نے عطا فرمائے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو ان کے کمالات اکتسابی کے صلے میں ہمیں ان کمالات اکتسابی کو پیدا کرنا ہے تاکہ اللہ تعالی کمالات وہابی، کمالات عطائی سے ہم کو نواز دے۔ اللہ کی رحمت سے کوئی چیز بعید نہیں۔ تو سب سے پہلا کمال عطائی اللہ نے جو عطا فرمایا وہ ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی کمال قوت حافظہ۔ ایک محدث کے لیے، حدیث پڑھنے والے طالب علم کے لیے فن حدیث تک رسائی اس وقت ایک تو ہے علم حدیث اور ایک ہے فن حدیث، ایک ہے علم معنی حدیث اور ایک ہے علم فہم روح حدیث۔ تو اس کے لیے قوت حافظہ کا ہونا بہت ضروری۔ طالب علم اگر ضعیف الحافظہ ہے تو احادیث کے میدان میں اس کا آگے بڑھنا بہت مشکل۔ اللہ کی سب سے بڑی عطا، اللہ کی سب سے بڑی نعمت، اللہ کا سب سے بڑا فضل حدیث پڑھنے والے طالبان علوم کے لیے جو ہوگا وہ ہوگا کمال قوت حافظہ۔ جس کو اللہ اس سے نواز دیتا ہے وہ حدیث کے میدان میں آگے بڑھ جاتا ہے، اور یہ ملے گا ان کمالات ذاتی کے صلے میں اور استاذ کی دعاؤں کے صلے میں۔ دو چیزیں، کمالات ذاتی استاذ کے زیر سایہ۔ حضرت ابو ہریرہ کتاب العلم میں آپ حضرات نے پڑھا، امام بخاری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو لائے کہ بھئی ان کا شمار مقصرین صحابہ میں کیوں؟ صحابہ کی دو انواع، مقلدین، مقصرین، کثرت سے احادیث کو نقل کرنے والے، 5000 سے زائد روایت کو نقل کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس درس میں اپنے رومال کو بچھایا۔ رومال کو بچھانے کے بعد اپنی بند مٹھی کو اس میں کھولا۔ صحابہ کرام کے لیے غیر مبصر، غیر مرئی، غیر محسوس، مٹھی بند، مٹھی کھول کر کیا ڈالا واللہ اعلم، اللہ کو معلوم، اللہ کے رسول کو معلوم۔ رسول پاک کے لیے مبصر بھی ہے، مرئی بھی ہے، محسوس بھی ہے۔ رومال بچھایا ہے، بند مٹھی اس میں خالی کر رہے ہیں، بند مٹھی کو چھوڑ رہے ہیں۔ اب کیا تھا؟ اللہ کا رسول جانے، صحابہ کرام کا ایمان، اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو بھی اس رومال کو لپیٹ کر اپنے سینے لگائے گا اللہ اس کے حافظہ کو قوی فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ بلا تاخیر اس رومال کو اپنے سینے لگاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس کے بعد فما نسیت شیئا بعدہ، اس کے بعد میں کوئی آج تک چیز نہیں بھولا
یہ کثرت احادیث کے جو حافظ بنے اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں۔ کتاب العلمی میں امام بخاری اس حدیث کو لا کر ہم سب کو یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ قوت حافظہ کے لیے استاذ کی دعاؤں کا بھی اثر ہے۔ استاذ کی دعا کی بڑی ضرورت، شفقت بھری نگاہ کی بہت ضرورت۔ تو پہلا کمال اللہ تعالیٰ نے امام بخاری کو جو عطا فرمایا وہ ہے کمال قوت حافظہ۔ 5 لاکھ احادیث کا حافظ، سند اور متن کے ساتھ احادیث کو یاد رکھنا یہ بڑی مشکل ترین بات۔ آج میرے لیے، آپ کے لیے اگر سند کے ساتھ ایک حدیث کو سنانے کے لیے کہہ دیا جائے اور طالب علم بعد العصر اس سند کے ساتھ ایک حدیث کو سنانے کے لیے کھڑا ہو جائے تو مجھے لگتا ہے کہ اس کی نانی کی پرنانی اس کو نظر آئے گی۔ نانی کی جو پرنانی ہے نا، اور یہاں کان کھدلائے گا، یوں کھدلائے گا، مانا یوں کرے گا، نانے باہر کا، اور معلوم نہیں کیا کیا کرے گا، کہیں پیر لگیں گے، پیر، ایسا لگتا ہے کہ قیامت سے پہلے قیامت۔ سند کے ساتھ ایک حدیث کو سنانے کے لیے کھڑا ہوا اور سند میں پڑھ رہے ہیں لالے، کوئی لینا اور دینا نہیں، سند کے ساتھ۔ تو 5 لاکھ احادیث کا یہ حافظ امام بخاری رحمت اللہ علیہ، ان 5 لاکھ احادیث میں سے غیر مکرر روایات بخاری شریف میں 2513 یا 2514 لائے۔ یہ پہلا کمال اللہ کی طرف سے کمال عطائی۔ دوسرا کمال اللہ نے ان کو عطا فرمایا وہ ہے کمال دقت نظر۔ یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت، کسی بھی بات کی روح تک پہنچنا، کسی بھی بات کے رموز اور حکمت تک آدمی کا پہنچ جانا۔ کہ بھائی ایک تو معنی حدیث میں چھپی ہے حکمتیں، معنی حدیث میں چھپے ہیں نکات، معنی حدیث میں چھپے ہیں رموز، لہذا ان کا انکشاف یہ اللہ کی کمال دقت نظر، اللہ کی بہت بڑی نعمت عطائی۔ امام بخاری کو اللہ تعالیٰ نے کمال دقت نظر کی نعمت سے نوازا، لہذا ہم دیکھ رہے ہیں کہ تخریج احادیث میں اور تخریج اسانید میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی کمال دقت نظر۔ بخاری شریف کی یہ خصوصیت ہے باعتبار سند کہ امام بخاری شریف میں ایسی روایات کو لائے جن کے تمام روات مصری۔ میں نے آپ کی توجہ کو مبذول کروایا تھا، کئی جگہوں پر ایسی روایات لائے جس کے تمام روات مصری۔ علامہ عینی یہ کہنے پر مجبور ہذہ من خصوصیاتہ یا ہذہ من تفرداتہ، یہ امام بخاری کی خصوصیت پوری صحیح مسلم میں کوئی ایک روایت ہم کو ایسی دستیاب نہیں ہوتی جس کے تمام روات مصری ہوں۔ یہ امام بخاری کا تفرد، یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا بہت بڑا کمال۔ دوسری بات مسلسلات کی انواع، یہ مسلسلات کی جو بیماری عام طور پر چلی ہے تو یاد رکھیں صحاح کی ہر حدیث مسلسل، صحاح بالعموم، صحیحین بالخصوص، صحیح البخاری باخص الخصوص۔ آخر ان کی روایات کیا ہے بھائی؟ یہ غیر مسلسلات ہے، یہ کون سی روایات ہے؟
یہ گہرے مسلسلات ہے. ابھی میں نے جو سند پڑھی شاہ ولی اللہ تک، اور شاہ ولی اللہ سے لے کر امام بخاری تک، امام بخاری سے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک کی جو سند ہے، یہ سند متصل ہی تو ہے یا اور کوئی سند غیر متصل ہے؟ کون سی مسلسل کو لینے چلا؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے مسلسلات کو تو جمع فرمایا، وہ اس لیے کہ مسلسلات صحیحہ غریبہ ہماری نظر سے اوجھل نہ ہو جائے. بخاری شریف کی ترتیب امام بخاری نے مسلسلات صحیحہ قویہ اور مسلسلات صحیحہ غریبہ دونوں اعتبار سے کی. میں نے آپ کی توجہ کو مبذول کروایا ہے نا دوران بخاری. اب امام ترمذی کی اصطلاح میں حسن صحیح غریب اور کہیں حسن صحیح، یہ دو چیزیں یاد رکھیں. حسن صحیح غریب لاتے ہیں، کہیں غریب پہل لائیں گے غریب حسن صحیح، کہیں غریب بیچ میں لائیں گے. یہ امام ترمذی کی اصطلاحات ہیں. بہر بخاری شریف مسلسلات صحیحہ قویہ، مسلسلات صحیحہ غریبہ. ابھی میں پہلی اور آخری حدیث کے بارے میں بات کروں گا. یہ دو انواع پر ہے مشتمل. شاہ ولی اللہ نے مسلسلات کی ان نوع کو قلم بند فرمایا جو مسلسلات صحیحہ غریبہ تھی، جن کے روات میں یا تو انفراد یا جن کے روات میں کوئی نہ کوئی راوی متکلم تھی. وہ روایات بھی صحیحہ تھی لیکن غریبہ، لہذا ان کو جمع کر لیا تاکہ امت کے سامنے یہ بھی رہے کہ وہ بخاری کی شکل میں مسلسلات صحیحہ قویہ، مسلسلات صحیحہ غریبہ ہے، لیکن ایک الگ مسلسلات کی ایسی نوع جو کتابی شکل میں ہمارے سامنے آ جائے. مسلسلات صحیحہ غریبہ تو امام بخاری نے مسلسلات کی انواع اس کو پرکھنے والے علامہ عائلی رحمت اللہ علیہ، لہذا سند کے کمالات کو جہاں بیان کرتے ہیں عمدۃ القاری میں، وہاں فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مسلسل بتحریک الشفتین، مسلسل تو ہے ہی لیکن حدیث کی نوع کہ بھئی حدیث مسلسل بتحریک الشفتین. میں نے اس کا مفہوم آپ کو سمجھایا ہے، آپ بھی پڑھے ہیں جلد اول میں. دوسری نوع حدیث مسلسل بالبلاد، تمام راوی ایک شہر، ایک گاؤں کے، ایک دیہات کے، کہ بھئی تمام روات مصری، تمام روات شامی، تمام روات کوفی، تمام روات بغدادی. میں نے آپ کی توجہ کو مبذول کروایا ہے. یہ سند کا انفراد، امام بخاری کا تفرد، کمال گرفت فی الاسانید یا کمال دقت نظر فی الاسانید، اللہ کا بہت بڑا انعام. حدیث مسلسل بالبلاد، کہیں حدیث کو لائے حدیث مسلسل بالاقران کہ بھئی ہم عمر، راوی ہم عمر، حدیث مسلسل بالاقران. اور کہیں لائے باعتبار سند حدیث مسلسل بالاقارب. دیکھو مسلسل تو ہے یہ، حدیث مسلسل بالاقارب کہ بھئی امام مالک کا بھانجا اسماعیل ابن ابی اویس اپنے ماما حضرت امام مالک سے حدیث کو بیان کرے، ان کے ماما اپنے چچا سے، ان کے چچا اپنے والد سے، اور ان کے والد صحابی سے، اور صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں. تو یہ حدیث مسلسل بالاقارب. تو کمال دقت نظر فی الاسانید، کمال دقت نظر فی تخریج الاحادیث،
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی کے ساتھ ساتھ کمال حسن ترتیب، یہ بھی اللہ کی طرف سے امام بخاری کو بہت بڑا انعام ملا، کمال دقت نظر، جس کے نتیجے میں کمال حسن ترتیب، تراجم ابواب اور تراجم کے ماتحت امام بخاری کی تخریج کردہ روایات، علامہ ابن خلدون جیسا محقق یہ لکھنے پر مجبور کہ بھائی تراجم ابواب امام بخاری کا امت پر ایک دین، امت پر ایک قرض ہے، ہو سکتا ہے آئندہ آنے والا کوئی عالم اس قرض کی بھرپائی کرے گا، یہ علامہ ابن خلدون کی بات مقدمے میں۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے 3 علماء کو پیدا فرمایا، متقدمین میں 2، متاخرین میں 1، حافظ ابن الحجر اور علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہما۔ تراجم ابواب کا حق ان دونوں حضرات نے اپنے اپنے دور میں ادا فرما دیا۔ کئی جلدوں پر مشتمل فتح القاری اور کئی جلدوں پر مشتمل عمدۃ القاری، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصیات کو ظاہر کرنے والے مکمل طور پر علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ سے 100 قدم آگے، حافظ ابن الحجر سے باعتبار فہم حدیث علامہ عینی بہت اونچے مقام پر فائز۔ تو یہ کمال دقت نظر، اور متاخرین میں حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کو پیدا فرمایا۔ حضرت شیخ نے التراجم والابواب للبخاری کے عنوان سے 6 جلدوں پر مشتمل بزبان عربی کتاب کو قلمبند فرمایا۔ آپ جانتے ہیں ہمارے کتب خانے میں ہے موجود، التراجم والابواب للبخاری، 6 جلدوں میں تراجم ابواب کا حق ادا کر دیا۔ تو کمال دقت نظر اللہ کا بہت بڑا انعام، اور اسی کے ساتھ کمال فصاحت، کمال بلاغت، کمال ادب۔ بخاری کوئی عربی آدمی نہیں، وہ ہماری طرح غیر عربی، ان کی مادری زبان فارسی، وہ تو فارسی النسل تھے، ہماری مادری زبان گجراتی، ہم گجراتی النسل آدمی ہیں، بخاری فارسی النسل آدمی، عربی ان کی زبان نہیں، لیکن ان کے تراجم ابواب دیکھیں، فصاحت اور بلاغت کے اعلیٰ معیار کو چھونے والے ان کے یہ تراجم، ادب کے اعلیٰ بلند ترین معیار پر پہنچے ہوئے ان کے یہ تراجم، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا کمال عطائی۔ تو اگر ہم کمالات ذاتی کو پیدا کرتے ہیں تو ان کے صلے میں اللہ تعالی ہم کو ان عطائی کمالات سے نوازے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہم ان کمالات ذاتی کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، جن کمالات ذاتی کا اظہار باعتبار بخاری میں نے کر دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد کتاب التوحید، کتاب الرد علی الجہمیہ کے ماتحت باطل عقائد کی تردید کرنا ہے، آیات قرآنیہ، احادیث نبویہ، اقوال اکابر کی روشنی میں۔ لہذا امام بخاری کے دور میں سب سے بڑا فتنہ جو چلا تھا وہ انکار صفات کا، معتزلہ، خوارج اور جہمیہ،
خاص کر کے معتزلہ اور جہمیہ اس میں 10 قدم آگے، معتزلہ سے بھی آگے 10 قدم۔ لہذا بخاری شریف کے آخر میں امام بخاری کتاب الرد علی الجہمیہ کے عنوان کے ماتحت ان حضرات پر آیات قرآنیہ، احادیث نبویہ کے ذریعے تردید فرمانے جا رہے ہیں۔ کتاب کو شروع فرمایا مضمون وحی کے اعتبار سے، اور مضمون وحی کی سب سے پہلی روایت حدیث انما الاعمال اپنا استاد حمیدی کے واسطے سے لائے، اور بخاری شریف کی سب سے آخری روایت اپنے استاد احمد بن اشقاف کے واسطے سے لائے۔ گویا کہ ابتدا بالحمد، اختتام بالحمد کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ بھائی اللہ کے حمد کے ساتھ بخاری شریف کی ابتدا ہے، اور اللہ ہی کے حمد کے ساتھ بخاری شریف کا اختتام ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے امام بخاری حدیث انما الاعمال کو لائے ہیں مسلسلات کے اعتبار سے۔ یہ حدیث مسلسل صحیح غریب، یہ یاد رکھیں۔ سب سے پہلی بخاری شریف کی سب سے پہلی روایت حدیث انما الاعمال مسلسل صحیح غریب۔ صحابہ کرام میں سوائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کا اور کوئی صحابی راوی نہیں۔ صحابہ میں حضرت عمر کا تفرد، ان کے تلامذہ میں سعد بن وقاص اللیثی ان کا تفرد، پھر تبع تابعی کا تفرد، اور تبع تابعی کے بعد پھر یہ مشہور ہوئی۔ لہذا غیر مقلدین کو دعوت فکر، یہ غیر مقلدیہ، یہ ہدایہ اولین ہدایہ آخرین کی احادیث کے بارے میں کہتا ہے کہ بھائی یہ تو احادیث غریبہ ہے، ھذا حدیث غریب، ھذا حدیث غریب، ھذا حدیث غریب، اور تسبیح رد لگاتا ہے، غیر مقلدیہ۔ ہدایہ اولین ہدایہ آخرین کی روایات کے بارے میں تو اب غیر مقلدین کو دعوت فکر کہ بھائی بخاری شریف کی سب سے پہلی روایت غریبہ، لہذا آپ غیر صحیح کہنے کی ہمت کرو گے؟ انکلیشور کے غیر مقلدین ہو یا جمبوسر کے ہو یا جہاں کہیں کے بھی ہو، بخاری شریف کی دعوت فکر بنام غیر مقلدین کہ اگر ہر حدیث غریب بقول تمہارے، ببھرم تمہارے، بزعم تمہارے، بگمان تمہارے، بخیال تمہارے، اگر یہ غیر صحیح ہے تو بخاری کی سب سے پہلی روایت کو غیر صحیح کہہ دو کہ ھذا حدیث غیر صحیح، کہ یہ حدیث غیر صحیح ہے۔ بخاری کی سب سے پہلی حدیث، بخاری کی سب سے آخری حدیث، حدیث التسبیح کہیں یا حدیث کلمتان کہیں، اس کے دونوں عموماً اس حدیث کو حدیث التسبیح سے معنون کیا جاتا ہے، لیکن اس کو حدیث کلمتان بھی کہتے ہیں۔ تو حدیث التسبیح یہاں یہ بھی ہے حدیث غریب۔ صحابہ کرام میں سوائے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کا کوئی راوی نہیں۔ صحابہ میں حضرت ابو ہریرہ کا تفرد، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرنے والے حضرت ابو زرعہ ان کا تفرد۔ ابو زرعہ کے بعد عمارۃ بن القعقاع جو راوی ہیں تبع تابعی سے یہ مشہور ہوئی۔ پہلی روایت تبع تابعی کے بعد والے سے، یہ آخر والی روایت
یہ تبع تابعی سے معروف، تبع تابعی سے مشہور ہوئی، لیکن چینل بینڈ باعتبار سند حدیث غریب۔ لہذا بخاری اشارہ دے رہے ہیں بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا، غریب حدیث سے ابتدا، غریب حدیث سے اختتام، بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں اسلام ہمارے لیے ایک اجنبی چیز بن گئی دنیا والوں کے لیے۔ غریب کے معنی اجنبی کا بھی آتا ہے کہ آج ہمارے لیے ایک اجنبی سی بات ہو گئی اسلامی احکام پر چلنا۔ تو بدأ الاسلام غریب و سیعود غریب کی طرف نشاندہی کرنا ہے۔ حضرت عمر کی روایت کو پہلے لائے صحابہ کرام میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افقہ الصحابہ مشہور، ویڈیو سے فوٹو ہٹا، ان کا لقب ہی تھا افقہ الصحابہ۔ صرف اور صرف کہ اس مقام پر اللہ کی طرف سے موافقات، صرف پرندے دکھتے ہیں، حضرت عمر نے زمین پر کوئی بات کی تو فقط ویڈیو آسمان سے ان کی تائید۔ ان کا آئیڈیو سیٹ کر، ہمارے بڑوں نے پھر ڈال، موافقات عمر کے نام سے چھوٹے چھوٹے رسائل تجھے کاپی کو رائٹ مرتب اسٹرائک بھی فرمایا ملے ہے۔ گا۔ چینل بینڈ موافقات عمر، علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مختصر سا رسالہ ہے موافقات عمر۔ علامہ طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک رسالہ ہے مختصر سا ہو جاتے ہیں۔ موافقات عمر۔ تو افقہ الصحابہ حضرت عمر، آخری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام میں احفظ الصحابہ اگر کوئی ہے تو وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لہذا حدیث کی ابتدا افقہ الصحابہ سے، حدیث کا اختتام احفظ الصحابہ سے۔ بخاری اشارہ دے رہے ہیں کہ بخاری کو سمجھنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت، فقہ اور حفظ، وہی قوت حافظہ۔ بخاری شریف کو بالخصوص اور صحاح کی کتابوں کو سمجھنے کے لیے کمال فقہ اور کمال حفظ کی ضرورت۔ بہرحال اپنے دور کے باطل فرقوں کی تردید کرنے کے لیے بخاری کا یہ سب سے آخری باب اور مضمون وحی سے کتاب کو شروع فرما کر وحی کی اہمیت، وحی کی عظمت، وحی کی عصمت، وحی کی قطعیت کو بتلا